لا إله إلا الله محمد رسول الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. صدق الله العظيم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ہجرت کا سفر ہم سن رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف ہجرت فرما رہے ہیں اور راستے میں کون کون سے معجزات ظاہر ہوئے، آپ کا سفر کیسا رہا، اس کے متعلق کچھ باتیں ہم نے سنی۔ اصل ہجرت کا مطلب ہوتا ہے چھوڑنا۔ گناہوں کو چھوڑنا، اس کو بھی ہجرت کہا جاتا ہے۔ ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ جانا، اس کو ہجرت کہتے ہیں۔ ایک بستی کو چھوڑ کر دوسری بستی جانا، اس کو بھی ہجرت کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی بستی کو چھوڑ کر مدینہ کی بستی اختیار فرمائی، یعنی یہ ہجرت کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبا بستی میں پہنچتے ہیں۔ جب آپ مکہ المکرمہ سے نکلے تھے، اس وقت جمعرات کا دن تھا۔ تاریخ میں بعض سیرت کی کتابوں میں کچھ اختلاف ہے کہ مکہ سے نکلنے کا دن کون سا تھا اور غار سے نکلنے کا دن کون سا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے جمعرات کے دن نکلے اور 27 صفر المظفر کی، سفر کی 27 تاریخ جمعرات کا دن تھا، اور 3 دن آپ نے غار ثور میں قیام کیا، یعنی جمعہ، سنیچر اور اتوار۔ 3 دن 3 رات غار ثور میں آپ کا قیام رہا، اور 2 شنبہ یعنی پیر کے دن، یکم ربیع الاول، 1 ربیع الاول، ربیع الاول کی پہلی تاریخ اور پیر کا دن آپ
غار ثور سے نکلے مدینہ کی طرف، یہاں تک کہ 8 دن، 8 ربیع الاول پیر کے دن قبا کی بستی میں دوپہر کے وقت آپ پہنچے، یعنی مسجد قبا پہنچتے ہوئے آپ کو تقریباً 8 دن لگے۔ یہ 8 دن کے اندر جو واقعات ہوئے تھے اس کو ہم نے سن لیا۔ مسجد قبا جب آپ پہنچے ہیں، یعنی قبا بستی میں، اس وقت تو مسجد نہیں تھی، قبا ایک چھوٹی سی بستی تھی، گویا ایک گاؤں تھا، اور چھوٹی سی بستی، اس میں بہت سے وہ لوگ تھے جو پہلے سے مسلمان بھی ہو گئے تھے۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکہ میں حج کے لیے آنے والوں کی جو انصار کی ملاقات کی تھی، اور اس وقت جو مسلمان ہو گئے تھے، تو جب آپ قبا پہنچے ہیں اس وقت وہاں ایک خاندان تھا، عمرو بن عوف کا خاندان۔ یہ عمرو بن عوف کے خاندان میں ایک نیک شخص تھے، ان کا نام تھا کلثوم، بڑے نیک آدمی تھے۔ عام طور سے ہمارے یہاں کلثوم یہ عورت کا نام رکھا جاتا ہے، اور عرب میں یہ نام مردوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو وہ کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے میزبان رہے، یعنی حضرت کلثوم کے مکان پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام رہا، آپ وہاں مہمان بنے۔ حضرت کلثوم کا مکان اگرچہ تھوڑا چھوٹا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبا بستی میں چونکہ کچھ دن قیام کیا، وہاں کچھ دن ٹھہرے۔ بعض سیرت کی کتاب سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ 10 دن سے کچھ زیادہ، اور بعض لوگوں نے 14 دن لکھا کہ آپ کا قبا میں 14 دن قیام رہا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت کلثوم کے یہاں میزبان رہے آپ کے، اور ان کے وہاں قیام رہا۔ اب چونکہ مکان چھوٹا تھا، اس وجہ سے حضرت ابو بکر جو ساتھ تھے، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے گئے، یعنی حضرت ابو بکر گویا حضرت خبیب کے مہمان بنے، اور حضرت خبیب میزبان بنے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی مکہ ہی میں تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو لوگوں کی امانتیں دے کر ایک خدمت سپرد کی تھی۔ ہجرت کی رات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلے ہیں، اس رات میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر حضرت علی کو آرام کے لیے کہا گیا تھا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روانہ ہونے کے بعد 3 دن مکہ میں مقیم رہے، اور اس 3 دنوں کے اندر آپ نے جن لوگوں کی امانتیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھی ہوئی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو سپرد کر کے ہجرت کا سفر اختیار کیا تھا، تو حضرت علی نے وہ 3 دن کے اندر سارے لوگوں کی امانتیں پہنچا دی۔ مکہ والے اگرچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو گئے تھے، لیکن ان کو اس بات کا یقین تھا کہ امانت اگر کہیں محفوظ رہ سکتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی رہ سکتی ہے۔ آپ کو دشمنی کے باوجود بھی امین سمجھتے تھے، امانت دار سمجھتے تھے۔ حضرت علی نے 3 دن میں
سب لوگوں کی امانتیں واپس کر کے ہجرت کی، یہاں تک کہ آپ بھی یعنی حضرت علی بھی قبا بستی پہنچ گئے۔ اب چونکہ حضرت علی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہے، آپ کے کزن ہے، اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب قیام تھا یعنی کلثوم کے مکان پر، حضرت علی کا قیام بھی وہاں رہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت کلثوم کے مکان پر رہنے لگے، لیکن جیسے جیسے لوگوں کو یہ پتہ چلتا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبا تشریف لے آئے ہیں، تو لوگوں کی ملاقات کے لیے آنا شروع ہو گیا۔ لوگ ملاقات کے لیے آتے، یہاں تک کہ بعض مرتبہ حضرت کلثوم کا مکان چھوٹا پڑ جاتا، تو ایک دوسرے صحابی ہے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ جن کا مکان کچھ بڑا تھا، اور دوسری چیز حضرت سعد کے بیوی بچے نہیں تھے، ابھی شادی نہیں تھی، بیوی بچے بغیر والے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مجمع زیادہ ہو جاتا تو حضرت کلثوم کے مکان سے حضرت سعد کے مکان پر تشریف لے جاتے اور وہاں لوگوں کی ملاقات ہوتی۔ بیوی بچے گھر میں نہ ہونے کی وجہ سے بے تکلفی بھی نہ ہوتی کہ کوئی پردے کا اہتمام کرنا ہو یا ایسا کوئی مسئلہ ہو، جو بھی آنا چاہتا تھا اطمینان سے آ سکتا تھا، گھر میں کوئی مستورات ہی نہیں۔ اور مکہ سے جو ہجرت کر کے آتا اور وہ اگر تنہا ہوتا تو وہ حضرت سعد کے مکان پر قیام کرتا، کیونکہ حضرت سعد کے مکان پر کوئی مستورات تو ہے نہیں، تو جتنے مرد حضرات آتے وہ حضرت سعد کے مکان پر جو ہے قیام کرتے۔ اس وجہ سے حضرت سعد کے مکان کا لقب پڑ گیا تھا بیت العزہ، یعنی کنواروں کا گھر، جو اکیلے آتے تھے ان کا گھر گویا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مجمع زیادہ ہو جاتا تو حضرت سعد کے مکان پر لوگوں کی ملاقات کرتے۔ مسجد قباء کا بنیادی کام اور ابتدا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پسند کی، اور وہ جگہ بھی حضرت کلثوم کی تھی۔ اس جگہ پر کھجوریں سکھائی جاتی، کھجوریں جو ہوتی ہے وہ درخت پر جب پک جاتی ہے تو اس کو اتار کر اس کو سکھایا جاتا ہے، تو وہ زمین جو ہے کھجوروں کو سکھانے کے لیے استعمال ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں مسجد قباء کی بنیاد رکھی، اور سب سے پہلا پتھر جو قبلے کی جانب ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے رکھا۔ پھر اس کے بعد دوسرا پتھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھا، اس کے بعد تیسرا پتھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھا، اور پھر جتنے صحابہ تھے سب نے مل کر کام شروع کیا اور سب مل کر پتھر لانے لگے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی پتھر اٹھا اٹھا کر لاتے تھے، اور کبھی پتھر زیادہ وزنی ہوتا تو آپ اپنے پیٹ کا بھی سہارا لیتے، یعنی پیٹ سے لگا کر اس کو پکڑ کر اچک کر لاتے۔ بعض لوگوں نے کہا بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ جو ہے تکلیف نہ اٹھاوے، ہم کام کر لیں گے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منظور نہیں فرمایا، اور آپ بھی کام میں لگے رہے، یہاں تک کہ مسجد قباء کی بنیاد رکھی گئی اور اس کا کام شروع ہو گیا۔ اور اس مسجد قباء میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز بھی پڑھائی۔ تو یہ ہجرت جو ہوئی وہ سب سے پہلے مکہ سے قباء کی طرف ہوئی، یعنی قباء میں قیام ہوا، اور پھر کچھ دن قیام کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے لیے روانہ ہوئے۔ آج تو مدینہ بہت بڑا ہو گیا،
یہاں تک کہ کوبا بھی مدینہ کے اندر داخل ہو گیا اور مدینہ کوبا سے بھی آگے نکل گیا۔ اس وقت کوبا مدینہ سے باہر بستی سمجھی جاتی تھی۔ ہجرت سے تاریخ کا شروع ہونا، جو ہم آج تاریخ یاد کرتے ہیں کہ آج ہجری سن 1447 میں شروع ہوئی، آج یکم محرم ہے، پہلی تاریخ ہے۔ تو یہ ہجرت کی ابتدا کب سے ہوئی، کس طرح تاریخ شمار کرنا شروع ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے، آپ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسلام خوب پھیلنے لگا اور علاقے کے علاقے اسلام کی ماتحتی میں آنے لگے اور بڑے بڑے علاقے فتح ہوئے۔ سن ہجری 17 میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا۔ اس زمانے میں خط لکھنے کا رواج تھا، یہ موبائل اور یہ فون تو ابھی آئے۔ تو حضرت عمر کو خط لکھا کہ آپ کے جو فرامین، آپ کے جو حکم ہم پر آتے ہیں، حضرت عمر بھی جو حکم دینا ہوتا کہ فلاں جا کر فلاں جگہ جا کر فلاں کو یہ میرا حکم دو، تو آپ لکھ کر دیتے۔ تو وہ مختلف جو خطوط حضرت عمر کے لوگوں کے پاس پہنچتے تھے، تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا کہ آپ کے جو خطوط، آپ کے جو فرامین ہمیں ملتے ہیں، اس پر تاریخ نہیں ہوتی، جس وجہ سے پریشانی یہ ہوتی ہے کہ کبھی کہ کون سا خط پہلے آپ نے بھیجا ہے اور کون سا بعد کا ہے، کون سا حکم پہلے تھا اور کون سا بعد کا حکم ہے، اس میں کبھی ہم پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو آپ جو ہے خطوط پر تاریخ لکھا کریں تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ کون سا خط پہلا ہے اور کون سا بعد کا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ میں یہاں صحابہ کو جمع کیا کہ تاریخ لکھنے کا شروع کرنا ہے تو کس طرح تاریخ شروع کی جائے۔ صحابہ کی مختلف رائے آئے۔ بعضوں نے رائے دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تاریخ لکھی جائے، یعنی آپ کی پیدائش کو دیکھ کر تاریخ کی ابتدا کی جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رائے کو پسند نہیں کیا کہ تاریخ کی ابتدا میں نصارہ کے ساتھ مشابہت ہے، کہ نصارہ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے تاریخ لکھتے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ آپ کی وفات سے تاریخ شروع کی جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بھی پسند نہیں کیا کہ وفات جو ہے وہ ایسی چیز ہے جو بڑا حادثہ ہے، مصیبت عظمی ہے، اور اس سے تاریخ شروع نہیں کرنی چاہیے۔ یہاں تک کہ رائے آئے کہ آپ کی ہجرت سے تاریخ شروع کی جائے، کہ ہجرت ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ نے اسلام کو بلندی عطا فرمائی، اسلام کا غلبہ ہوا، اور ہجرت کی وجہ سے بہت بڑے بڑے فائدے ہوئے۔ ہجرت کی ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے صحابہ کرام کو کھل کر عبادت کرنے کا موقع ملا۔ ہجرت ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے نماز کو باقاعدہ جماعت کے ساتھ پڑھنے کا موقع ملا۔ ہجرت ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے ظلم کا خاتمہ ہوا، اسلام کے